الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے الحدیقۃ۔ الحدیقۃ کا معنی ہے باغ، الحدیقۃ یعنی باغ۔ الزرع اخضر، کھیت سبز ہے۔ الزرع اخضر، کھیت سبز ہے، یعنی کھیتی جو ہے سبز ہے۔ الزرع اخضر، کھیت سبز ہے۔ والزہر جمیل، اور پھول خوبصورت ہے۔ الزہر کا معنی پھول بھی ہوتا ہے، کلی بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلی خوبصورت ہے یا پھول خوبصورت ہے۔ الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ اس کی جمع ازہار آتی ہے، زہر کی جمع ازہار آتی ہے۔ والاشجار عالیۃ، اور درخت بلند ہیں۔ والاشجار عالیۃ، اور درخت بلند ہیں۔ والماء یجری، اور پانی جاری ہوتا ہے، بہتا ہے۔ ویسقی الزرع، اور کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ الماء یجری ویسقی الزرع، پانی بہتا ہے اور کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ الطیور تغنی مسرورۃ بالماء والہواء والنور والشجر۔ الطیور یعنی پرندے، پانی، ہوا، نور کا معنی روشنی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پرندے پانی، ہوا، روشنی اور درخت سے خوش ہو کر گنگناتے ہیں، چہچہاتے ہیں۔ تغنی کا معنی ہوگا چہچہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الطیور تغنی مسرورۃ بالماء والہواء والنور والشجر، پرندے پانی، ہوا، نور اور درخت سے، پانی، ہوا، روشنی اور درخت سے خوش ہو کر چہچہاتے ہیں، گنگناتے ہیں۔ الاطفال یلعبون علی النجیل، نجیل ایک قسم کی گھاس ہے، ٹھیک ہے۔ الاطفال یلعبون علی النجیل، بچے گھاس پر کھیلتے ہیں۔ الاطفال یلعبون علی النجیل، بچے گھاس پر کھیلتے ہیں۔ ویجرون بعضهم خلف بعض، یجرون دوڑتے ہیں۔ ویجرون بعضهم خلف بعض، اور ان میں سے بعض کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ویجرون بعضهم خلف بعض، اور ان میں سے بعض کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ وبین الاشجار، اور درخت کے درمیان دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَجْرَوْنَ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ وَبَيْنَ الْأَشْجَارِ، ان میں سے بعض کے پیچھے اور درخت کے درمیان دوڑتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے پیچھے اور درخت کے درمیان دوڑتے ہیں۔ وَهُمْ يُحِبُّونَ الْحَدِيقَةَ لِجَمَالِهَا وَنَقَاءِ هَوَائِهَا وَنَظَافَتِهَا وَحُسْنِ كُلِّ مَا فِيهَا، اور وہ لوگ باغ کو پسند کرتے ہیں۔ وَهُمْ يُحِبُّونَ الْحَدِيقَةَ، اور وہ باغ کو پسند کرتے ہیں۔ لِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی، اس کے صاف ہوا اور اس کی صفائی، اور ہر اس چیز کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے جو اس میں ہے، یعنی اس کے ہر چیز کے حسن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ وَهُمْ يُحِبُّونَ الْحَدِيقَةَ، اور وہ باغ کو پسند کرتے ہیں۔ لِجَمَالِهَا وَنَقَاءِ هَوَائِهَا وَنَظَافَتِهَا وَحُسْنِ كُلِّ مَا فِيهَا، اس کی خوبصورتی، اس کے ہوا کے صاف ہونے اور اس کی صفائی، اور اس میں جو کچھ ہے اس کے حسن کی وجہ سے۔ اقرأ القطعة السابقة ثم اكتبها في كراستك بخط جيد، یعنی گزشتہ قطعے کو پڑھو، گزشتہ ٹکڑے کو پڑھو۔ اقرأ القطعة السابقة، گزشتہ ٹکڑے کو پڑھو۔ ثم اكتبها في كراستك، پھر اپنی کاپیوں میں اسے لکھو۔ بخط جيد، اچھی تحریر کے ذریعے، اچھی تحریر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے اوپر جو ٹکڑا گزرا ہے، یعنی جو سبق میں گزرا ہے، اسے پڑھنا ہے، پھر اسے اچھی تحریر کے ساتھ اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے۔ اسئلۃ و اجوبۃ، سوالات و جوابات۔ نمبر 1، پہلا سوال ہے، اینا تزرع الازہار،
پھول کہاں کاشت کیے جاتے ہیں، کہاں بوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کلیاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلیاں کہاں بوئی جاتی ہیں، ٹھیک۔ اینا تزرع الازہار، پھول کہاں بوئے جاتے ہیں، تزرع الازہار فی الحدائق والبساتین، پھول باغوں اور باغیچوں میں بوئے جاتے ہیں۔ تزرع الازہار فی الحدائق والبساتین، پھول باغوں اور باغیچوں میں بوئے جاتے ہیں۔ نمبر 2، متی نلبس الملابس الخفیفۃ، ہم کب ہلکے لباس پہنتے ہیں، الخفیف یعنی ہلکا۔ متی نلبس الملابس الخفیفۃ، ہم کب ہلکے لباس پہنتے ہیں، نلبس الملابس الخفیفۃ فی الصیف، ہم گرمی میں ہلکے لباس پہنتے ہیں۔ نلبس الملابس الخفیفۃ فی الصیف، ہم گرمی میں ہلکے لباس پہنتے ہیں۔ نمبر 3، اینا یشتغل البستانی، بستانی یعنی مالی، مالی کہاں مشغول ہوتا ہے، بستانی یعنی باغ والا، ٹھیک ہے، مالی کہاں مشغول ہوتا ہے، اینا یشتغل البستانی، مالی کہاں مشغول ہوتا ہے۔ نیچے ہے یشتغل البستانی فی الحدیقۃ، مالی باغ میں مشغول ہوتا ہے، یشتغل البستانی فی الحدیقۃ، مالی باغ میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا یلبس البستانی، مالی کیا پہنتا ہے، ماذا یلبس البستانی، مالی کیا پہنتا ہے، یلبس البستانی الجلباب والقلنسوۃ، مالی لمبا کرتا اور ٹوپی پہنتا ہے، مالی لمبا کرتا اور ٹوپی پہنتا ہے۔ جلباب کا معنی ہے لمبا کرتا، اس کی جمع جلابیب آتی ہے، ٹھیک ہے، جلباب کی جمع جلابیب آتی ہے۔ یلبس البستانی الجلباب والقلنسوۃ، مالی لمبا کرتا اور ٹوپی پہنتا ہے۔ ماذا یعمل البستانی، مالی کیا کرتا ہے، ماذا یعمل البستانی، مالی کیا کرتا ہے۔ جواب میں ہے یعزق الارض، یعنی زمین کھودتا ہے، یعزق الارض، زمین کھودتا ہے، ویقطف الازہار، اور پھول توڑتا ہے، پھولوں کو توڑتا ہے، ویشذب الاشجار، اور درختوں کو چھانٹتا ہے، چھانٹتا ہے سے مراد یعنی اس کو مہذب کرتا ہے، چھانٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعزق الارض ویقطف الازہار ویشذب الاشجار، زمین کھودتا ہے، پھول توڑتا ہے اور درختوں کو چھانٹتا ہے، درختوں کو سائز کرتا ہے، چھانٹتا ہے، جو ساخ لمبے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر کے سائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں چھانٹنا، درختوں کو چھانٹتا ہے۔ نمبر 6، ماذا یاکل الدجاج، مرغی کیا کھاتی ہے، ماذا یاکل الدجاج، مرغی کیا کھاتی ہے، یاکل الدجاج الحبوب، مرغی دانے کھاتی ہے، حبوب یہ حبر کی جمع ہے جس کا معنی ہے دانہ۔ یاکل الدجاج الحبوب، مرغی دانے کھاتی ہے۔ نمبر 7، متی تشرق الشمس، سورج کب چمکتا ہے، کب طلوع ہوتا ہے، تشرق یعنی نکلنا، طلوع ہونا۔ متی تشرق الشمس، سورج کب طلوع ہوتا ہے، سورج کب چمکتا ہے۔ تشرق الشمس فی الصباح فیجیء النہار، سورج دن میں چمکتا ہے تو سورج صبح میں چمکتا ہے۔ تشرق الشمس فی الصباح، سورج صبح میں چمکتا ہے، سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے، فیجیء النہار تو دن آتا ہے، سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے تو دن آتا ہے۔ متی یاتی اللیل، رات کب آتی ہے، متی یاتی اللیل، رات کب آتی ہے، یاتی اللیل عند غروب الشمس، رات سورج کے ڈوبنے کے وقت آتی ہے، سورج کے غروب ہونے کے وقت آتی ہے۔ یاتی اللیل عند غروب الشمس، رات سورج کے غروب ہونے کے وقت آتی ہے، رات سورج کے ڈوبنے کے وقت آتی ہے۔ نمبر 9 میں ہے ما فائدۃ المظلۃ، یعنی چھتری کا کیا فائدہ ہے، مظلۃ یعنی چھتری، ما فائدۃ المظلۃ، چھتری کا کیا فائدہ ہے۔ المظلۃ تحمینا من الشمس فی الصیف ومن المطر فی الشتاء، یعنی چھتری گرمی میں ہمیں دھوپ سے بچاتی ہے، یہاں شمس کا معنی دھوپ کرنا ہے، سورج نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ المظلۃ تحمینا من الشمس فی الصیف ومن المطر فی الشتاء، یعنی چھتری دھوپ میں گرمی میں ہمیں
دھوپ سے بچاتی ہے، چھتری گرمی میں ہمیں دھوپ سے بچاتی ہے اور سردی میں برسات سے بچاتی ہے، بارش سے بچاتی ہے۔ المظلۃ تحمینا من الشمس فی الصیف ومن المطر فی الشتاء، چھتری گرمی کے موسم میں ہمیں دھوپ سے بچاتی ہے اور سردی میں بارش سے بچاتی ہے۔ نمبر 10 مما تصنع العطور، یعنی عطر کس سے بنائے جاتے ہیں؟ مما تصنع العطور، عطر کس سے بنائے جاتے ہیں؟ تصنع العطور من الورد والازہار، عطر گلاب اور پھولوں سے بنائے جاتے ہیں، عطر گلاب اور پھولوں سے بنائے جاتے ہیں، یعنی گلاب سے بھی بنایا جاتا ہے اور دوسرے پھولوں سے بھی بنایا جاتا ہے۔ تصنع العطور من الورد والازہار، عطر گلاب اور پھولوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما اہم الفواکہ، اہم میوے کیا ہیں، اہم پھل کیا ہیں؟ فواکہ کا معنی میوے، پھل۔ ما اہم الفواکہ، اہم میوے کیا ہیں؟ اہم الفواکہ، اہم میوے، اہم پھل یہ ہیں، کیا ہیں؟ البرتقال، سنترا، برتقال کا معنی ہے سنترا۔ التفاح، التفاح کہتے ہیں سیب کو، التفاح یعنی سیب۔ الموزو، الموزو یعنی کیلا، الموزو کیلا۔ الکمثرہ یعنی امرود، الکمثرہ امرود۔ الخوخ، والخوخ کا معنی ہے اور آڑو، والخوخ اور آڑو۔ والرمان اور انار، رمان کہتے ہیں انار کو، والرمان اور انار۔ والبلح، بلح کہتے ہیں کچی کھجور کو، والبلح کچی کھجور۔ والبرقوق اور شفتالو جسے آلو بخارا کہا جاتا ہے، والبرقوق، برقوق شفتالو یعنی آلو بخارا۔ نمبر 12 این تتعلم، تو کہاں تعلیم حاصل کرتا ہے، تو کہاں پڑھتا ہے؟ این تتعلم، تو کہاں پڑھتا ہے؟ اننی اتعلم فی المدرسۃ الابتدائیہ، بے شک میں پرائمری اسکول میں پڑھتا ہوں۔ المدرسۃ الابتدائیہ کا معنی کریں گے پرائمری اسکول۔ اننی اتعلم فی المدرسۃ الابتدائیہ، بے شک میں ابتدائی اسکول میں یعنی پرائمری اسکول میں پڑھتا ہوں۔ ثم فی المدرسۃ الثانویہ، پھر ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں۔ المدرسۃ الثانویہ کا معنی ہائی اسکول۔ ثم فی المدرسۃ الثانویہ، پھر ہائی اسکول میں۔ ثم فی الجامعہ، پھر یونیورسٹی میں، جامعہ یعنی یونیورسٹی۔ ثم فی الجامعہ، پھر یونیورسٹی میں۔ نمبر 13 این توضع الملابس، کپڑے کہاں رکھے جاتے ہیں؟ این توضع الملابس، کپڑے کہاں رکھے جاتے ہیں؟ توضع الملابس فی السبان او تعلق علی المشجب، کپڑے الماری میں رکھے جاتے ہیں، توضع رکھے جاتے ہیں، الملابس کپڑے، فی السبان الماری میں، او تعلق یا لٹکائے جاتے ہیں، علی المشجب ہینگر پر۔ توضع الملابس فی السبان او تعلق علی المشجب، کپڑے الماری میں رکھے جاتے ہیں یا ہینگر پر لٹکائے جاتے ہیں۔ نمبر 14 فی ای فصل تکثر الازہار وتتفتح، کس موسم میں پھول زیادہ ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں؟ تتفتح کھلتے ہیں، کس موسم میں پھول زیادہ ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں؟ تکثر الازہار وتتفتح فی فصل الربیع، موسم بہار میں پھول زیادہ ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں۔ تکثر الازہار وتتفتح فی فصل الربیع، موسم بہار میں پھول زیادہ ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔